السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات کیسے ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ہم پہلے پارٹ میں بیان کر چکے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ بنی اسرائیلیوں کے ساتھ، یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتے تھے، اور انہیں یہ دیکھ کر بہت غم ہوتا تھا کہ قبطی لوگ بنی اسرائیلیوں کو ستاتے اور انہیں تکلیف دیتے ہیں، لیکن فرعون کے خوف سے کچھ کر نہ پاتے تھے اور ہمیشہ اداس رہتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اپنا غم بھلانے کے لیے تنہا شہر سے باہر نکل جاتے۔ ایک روز وہ گزر رہے تھے کہ دیکھا کہ ایک قبطی بنی اسرائیل کے ایک شخص پر ظلم کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا، لیکن قبطی نے کچھ خیال نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا اور انہوں نے قبطی کو ایک تماچا مارا، وہ وہیں مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی ندامت ہوئی اور انہوں نے فرمایا کہ یہ شیطان کا کام ہے، اور خاموشی سے گھر چلے آئے۔ دوسرے دن پھر سیر کو نکلے تو دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا وہی شخص کسی دوسرے قبطی سے جھگڑا کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم عجیب آدمی ہو، کسی نہ کسی سے تمہاری روز لڑائی رہتی ہے اور جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے بڑے۔ بنی اسرائیل کے شخص نے گھبرا کر کہا، اے موسیٰ، کیا تم اسی طرح مجھے بھی قتل کر دو گے جیسے کل تم نے قبطی کو مارا تھا؟ قبطی دوڑا دوڑا فرعون کے پاس گیا اور کہا، ہمارا جو شخص کل مارا گیا تھا اس کا قاتل موسیٰ ہی ہے۔ فرعون کو تو قاتل کی تلاش تھی، اب قاتل کا پتہ چل گیا تھا۔ ایک شخص دوڑا ہوا حضرت موسیٰ کے پاس آیا اور کہا، جناب، آپ کو خوش خبر بھی ہے، نکلنا ہو تو جلد نکل جاؤ ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ کو حاضر ہونے کا حکم دیا اور ادھر وہ کچھ سفر کا سامان لے کر شہر سے باہر ہو گئے، جنگل اور بیابان کی راہ لی۔ 7 دن کے بعد وہ بھوکے پیاسے مدین پہنچے۔ وہاں شہر کے قریب ایک کنویں پر ٹھہرے اور ایک پیڑ کے نیچے آرام فرمایا۔ انہوں نے دیکھا کہ چرواہے اپنی بکریاں لیے ہوئے کنویں پر پہنچے اور اپنی بکریوں کو پانی پلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ 2 لڑکیاں بھی اپنی بکریوں کو پانی پلانے لائی ہیں، لیکن وہ دور کھڑی ہیں۔ چرواہوں نے لڑکیوں کی بکریوں کا کچھ بھی خیال نہ کیا، وہ اپنی بکریاں لے کر چلتے بنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان لڑکیوں پر رحم آیا اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ لڑکیوں نے جواب دیا، ہمارا باپ بوڑھا ہے، اسے سنائی بھی نہیں دیتا، سارا کام ہم کو ہی کرنا پڑتا ہے۔ ان لوگوں کی بکریوں کے پینے سے جو پانی بچتا ہے، اپنی بکریوں کو وہی پانی پلا کر چلی جاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور ڈول سے پانی کھینچا اور ان کی بکریوں کو پانی پلا کر کے لوٹے اور کہا، میرے رب، تو جو بھی اچھی چیز میری طرف اتارے میں تو اس کا ضرورت مند ہوں۔ جب لڑکیاں اپنی بکریوں کو لے کر گھر پہنچیں تو اپنے باپ سے سب حال بیان کیا۔ یہ باپ وہی حضرت شعیب تھے جنہیں خدا نے رسول بنا کر مدین والوں کی خدمت کے لیے بھیجا تھا۔ حضرت شعیب نے اپنی ایک لڑکی کو حضرت موسیٰ کے پاس بھیجا کہ انہیں بلا لائے۔ وہ جلد سے حضرت موسیٰ کے پاس پہنچی اور کہا، ہمارے باپ نے آپ کو بلایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے خیریت معلوم کی اور فرمایا، ظالم کے پنجے سے خدا نے تمہیں نجات دے دی ہے، اب کسی بات کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام حال ان سے بیان کیا۔ حضرت شعیب نے فرمایا، ڈرو نہیں، تم ظالموں سے چھٹکارا پا چکے ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک لڑکی نے کہا، ابا جان، انہیں اپنے یہاں خادم رکھ لیجئے جسے آپ خادم رکھ سکتے ہیں، یہ ایسی تمام خوبیوں کے مالک ہیں، یہ طاقتور بھی ہیں اور ایماندار بھی۔
حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم میرے یہاں 8 سال تک خدمت کرو، اور اگر 10 برس پورے کر دو تو یہ تمہاری طرف سے ایک احسان ہوگا۔ میں تمہیں کسی سختی میں ڈالنا نہیں چاہتا، اللہ نے چاہا تو تم مجھے اچھے لوگوں میں پاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب کی تجویز مان لی اور کہا، ان دونوں مدتوں میں سے یہ مجھ پر ہے کہ جو مدت چاہوں پوری کروں۔ حضرت موسیٰ 10 سال تک حضرت شعیب کی خدمت میں رہے، پھر جانے کی اجازت چاہی۔ حضرت شعیب نے انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر چل پڑے۔ 5 دن منزلیں طے کرنے کے بعد 6 دن وہ سینا کی وادی میں پہنچے۔ بادل چھایا ہوا تھا، نہایت تیز سردی پڑ رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک روشنی نظر آئی۔ انہوں نے گھر والوں سے کہا، ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید وہاں سے کوئی خبر لا سکوں یا تمہارے لیے آگ ہی لاؤں جس سے تم تاپ سکو۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزے کیسے ملے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کی بات کیسے ہوئی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔